آج جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں سے دو آدمیوں کو ایک کپڑے میں جمع کرتے تھے، پھر دریافت فرماتے ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا، جسے زیادہ یاد ہوتا اسے لحد میں آگے کرتے۔ ان شہداء کو نہ تو غسل دیا گیا تھا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی، اسے امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، بوقت ضرورت دو انسانوں کو ایک کفن کے اندر لپیٹ کر دفنا سکتے ہیں، اور یہ بھی مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک خبر کے اندر دو سے زائد کئی لوگوں کو آپ دفن کر سکتے ہیں، البتہ علم کا اور قرآن کا خاص خیال رکھتے ہوئے ان کو دفن کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ہر آدمی کی الگ الگ خبر بنائی جائے گی بوقت مجبوری۔ مثال کے طور پر کہیں بلاسٹ ہو گیا، ہزاروں لوگ مر گئے، آپ ہر ایک کے لیے الگ الگ کھود نہیں سکتے نا، تو ایسے موقع پر بھی کیا ہے، آپ ایک خبر کے اندر 2-3 لوگوں کو دفن کر سکتے ہیں۔ اگر کپڑے کی کمی ہو تو بھی ایک کپڑے کے اندر 2 آدمیوں کو کفن دے کر آپ دفن کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث پاک سے ایک اور مسئلہ ہمیں ملتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شہید ہونے والوں کو نہ غسل کیا جائے گا اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تھوڑا یہ اس مسئلے پہ آپ ذرا غور سے سنیں، کیونکہ جو آدمی شہید ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل دینے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں منع فرمایا ہے؟ حدیث کے اندر باضابطہ اس کی حکمت بیان فرمائی گئی ہے کہ جب ایک انسان شہید ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اپنا تازہ خون لے کے نکلتا ہے، تازہ خون لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کے تازہ خون کی بنا پر پورے محشر میں خوشبو پھیل رہی ہوگی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، شہداء کو نہلانے کا حکم نہیں دیا۔ البتہ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر وہ شہید حالت جنابت میں انتقال کر جائے تو پھر اسے کیا کریں گے، نہلائیں گے، لیکن یہ تخصیص کرنے کی کوئی بھی دلیل ثابت نہیں ہے۔ ایک اور جو مسئلہ ہمیں معلوم ہوا آگے چل کر کہ شہیدوں کے اوپر نماز جنازہ واجب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جائز نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھی ہے، لیکن واجب نہیں ہے، جیسے دیگر انسانوں کے لیے واجب ہوتی ہے نا کہ کم از کم کچھ لوگ بھی کیا ہے مل کر اس کے لیے نماز جنازہ پڑھے، اسے دفنائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عقبہ بن عامر صاحب رسول بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احد کے میدان میں نکلے، تمام شہداء وہاں پر اپنے اعتبار، چونکہ نقصان زیادہ ہوتا نا مسلمانوں کا احد کے میدان میں، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کی طرح وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ کی طرح وہاں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب جو آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کی تھی، کیا پیش کی گئی تھی؟ نہ غسل دیا جائے گا نہ ہی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس کے لیے وسعت باقی ہے۔ ایک اور روایت ہے، انس بن مالک صاحب رسول بیان فرماتے ہیں جو کہ ابو داؤد کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم باضابطہ احد کے میدان میں نکلے تو حضرت حمزہ کو مسلح کیا گیا تھا، ان کے ناک، کان، ہاتھ وغیرہ کاٹ دیے گئے تھے، ان کی ناش وہاں پر پڑی ہوئی تھی۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور صرف پورے شہدائے احد کے علاوہ صرف اسی صحابی رسول کے لیے نماز جنازہ پڑھی آپ نے، یہاں بھی اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ شداد ابن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نسائی کی روایت ہے، ایک صحابی رسول جو ہے شہید ہوئے تھے جنگ کے میدان میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ان کو اپنے سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شہداء کے لیے نہ نماز جنازہ ہے اور نہ ہی غسل ہے، لیکن باوقت ضرورت آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کفن کے لیے ایک کپڑا بھی جائز ہے، اور باوقت ضرورت ایک کفن کے اندر 2 آدمیوں کو بھی لپیٹ کر ایک خبر میں دفن کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک خبر کے اندر ایک آدمی کے علاوہ کئی میتوں کو بھی آپ دفن کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔